اس پر پیش کروں گا کہ یہ جو خواتین پوسٹر اٹھائے ہوئے پھر رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، یہ خواتین جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، یا آپ عمومی طور پر ایک مثال لیجئے کہ اگر انسان ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ تمہیں جو مرض لاحق ہے اس کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا، اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ، آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، ڈاکٹر آیا، اس نے کہا کہ اس کو بے ہوش کرو، ابھی تک بے ہوش کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب بے ہوش نہیں کرنا۔ وہ کہے کیوں؟ تو مریض کہے میرا جسم میری مرضی۔ تو ڈاکٹر علاج کرے گا ایسے پیشنٹ کا؟ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ تمہیں بے ہوش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہیں کٹ لگائیں گے، تمہارے اندر جو زہریلا مادہ ہے اس کو خارج کریں گے، تو بے ہوش کیے بغیر تو یہ آپریشن ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ عورتیں جو پلے کارڈ اٹھا کر یہ احتجاج کر رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، ان عورتوں کو بھی جب بچے کی پیدائش کے لیے آپریشن کروانا ہوتا ہے تو یہ اس ڈاکٹر کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ اور مثال لیجئے، ایک فوجی فوج میں بھرتی ہو اور اس فوجی کو کہا جائے کہ صبح روزانہ 5 میل دوڑ لگاؤ۔ میں کیوں لگاؤں دوڑ؟ اس لیے کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، اگر جنگ مسلط ہو گئی تو جنگ میں بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تو تمہارا جسم آرام کا عادی ہے، لہٰذا اس آرام کے عادی جسم کو تھوڑی تکلیف دو اور 5 میل واک کیا کرو۔ تو اگر فوجی آگے سے کہے کہ میں نہیں دوڑتا، میرا جسم میری مرضی، تو ایسا فوجی فوج میں رہ سکتا ہے؟ ایک دن بھی نہیں رکھیں گے۔ وہ جیسے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے نا کہ وہ فوج میں ایک بندہ تھا، تو وہ جنگ کے دوران جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں سے دوڑتا ہوا واپس آ رہا تھا، تو ایک افسر رستے میں ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ گولیاں چلا رہے ہیں، دیکھ کر تو چلا ہی نہیں رہے، کہیں میری آنکھ میں ہی گولی نہ لگ جائے۔ تو جو ایسا فوجی ہوگا وہ فوج میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک عورت کی اگر شادی ہو گئی، وہ 1 ہفتہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی، اس کے بعد وہ رنگ رلیاں منانے میں مصروف ہو گئی، کبھی کسی مرد کے ساتھ کبھی کسی مرد کے ساتھ، تو اگر شوہر آ کر سمجھائے اور عورت آگے سے یہ کہہ دے کہ میرا جسم میری مرضی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تو ایسی عورت کسی بھی معاشرے میں عزت دار عورت کہلانے کے لائق ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب نکاح میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا جسم ایک مرد کی ہی ملکیت ہے، لہذا اگر ایک عورت ایک سے زائد شوہر رکھے گی تو پھر اس کا نسب ہی مشکوک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام نے ایک وقت میں عورت کو ایک مرد کے نکاح میں رکھا۔